بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اسلامی تصور عبادت، اس سے پہلے ہم 2 کلپس ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ پہلے وضاحت کی تھی، اسلامی ہسٹری کے ایک بہت معروف اسکالر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، کتابچہ ہے العبودیہ۔ اس میں اسلامی تصور عبادت کی وضاحت کی گئی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے مختلف گوشے وا کیے گئے ہیں، مختلف پہلو واضح کیے گئے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں آج 1-2 منٹ میں انشاءاللہ ایک نیا تصور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے صراحت کی کہ عبادت کے امام صاحب نے بنیادی طور پر 3 پہلو بیان کیے ہیں۔ عبادت کا ایک تصور یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے عمل، اپنے اعضاء، پارٹس آف باڈی ہیں، ان کو اللہ کے سامنے جھکا دے انسان۔ اس کو وہ اطاعت سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ اور اسی میں امام صاحب نے کہا تھا کہ ایک عبادت کی یہ شکل ہے، پارٹس کو جب جھکانا ہے، اپنے جسم کو جھکانا ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی ذات کو سامنے رکھ کے اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ عبادت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے انسان اپنے دنیاوی معاملات میں، سیاست، معیشت، معاشرت میں، یہ ایک عبادت ہے۔ اور ایک عبادت امام صاحب نے فرمایا تھا قلبی عبادت ہے، انسان کا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے بڑی پختگی کے ساتھ، جیسے توکل، صبر، شکر۔ تو یہ 3 پہلو امام صاحب نے عبادت کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ آج ایک جو میں امام صاحب کے حوالے سے ایک تصور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر بات امام صاحب نے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو عبادت در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ وہ انسان پارٹس کی شکل میں ہو، دل کی شکل میں ہو، تو دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اس سے امید رکھے، اس سے توکل، بھروسہ رکھے، اس سے ڈرے، تو یہ عبادت ہے۔ اب یہ جو جھک جانا ہے نا، اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جانا، یہ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے جھکا ہوا ہے۔ اس کا دنیا میں آنا، اور اس کی رنگت بلیک ہے، وائٹ ہے، اس کی ہائٹ، اس کا رزق، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ اس کو ایک کونی امور اور تخلیقی امور کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کی حالت میں ہے، وہ اللہ کی عبادت بجا لا رہا ہے۔ یہ ایک عبادت کی شکل ہے جسے امام صاحب نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ واضح فرمایا۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر اختیاری صورت ہے۔ قرآن مجید میں ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی کسی دین کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے، طوعا وکرہا، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ فصلیں، یہ باغ و بہار، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ لیل و نہار، یہ انسان کی جو لائف سرکل ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو جھکی ہوئی ہیں، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے۔ تو یہ عبادت ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت کی سپرٹ ہے، روح ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک عبادت ہے۔ اور عبادت کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ اور اپنے اختیار سے اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ عبادت ہے ایک دوسری۔ اور یہی ہے وہ چیز جس کو میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ والی عبادت ہے کہ انسان نماز پڑھے، حالات سخت سے سخت بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ عبادت بجا لائے۔ بیمار ہے، اس میں یہ رخصت شریعت نے دی، جہاد ہے، قتال ہے، اس میں شریعت نے رخصت دی کہ کس انداز سے پڑھنی ہے، لیکن چھوٹ نہیں دی۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح رزق حلال ہے۔ سیاست کے اندر انسان جو شرائعت کے طریقے، جو شرعی طریقے ہیں، کتاب و سنت کو بیس بنا کے انسان چلے، تو یہ عبادت وہ ہے جو انسان اپنے ارادہ اور اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے بجا لاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو بجا لانی ہے۔
وہ والی عبادت نہیں کہ جو انسان جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین نے، علماء کرام نے، اور اسپیشلی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ ایک توحید یہ ہے کہ توحید ربوبیت ہے، کہ جس میں ایسے امور ڈسکس کیے جاتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا پیدا ہونا، اس کا رزق ہے، اور اسی طرح اس کی پرورش ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور دوسری توحید وہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو پہلے والی توحید کو کہتے ہیں معرفت، توحید معرفت، یعنی انسان اپنے رب کو جانے، پہچانے، اپنے رب کے بارے میں معلومات حاصل کرے، یہ ہے معرفت۔ اور دوسری والی توحید ہے توحید جو عبادت کی توحید کہا جاتا ہے، توحید فی العبودیہ، جس کا امام ابن تیمیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو انسان اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ کے سامنے جھکے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جو مقصود ہے نا شریعت کا، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی رسالہ العبودیہ کی روشنی میں، جو شریعت کا مطلوبہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان ارادہ و اختیار سے اللہ کے سامنے جھکے، جیسے کہ شریعت کے احکام ہیں، کتاب و سنت ہے، یہ مقصود ہے اصل۔ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ بس ہم معرفت کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کے بارے میں ادراک حاصل کر لیا ہے، اب ہم یہ جو شرعی احکام ہیں اب ہم ان سے آزاد ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے خضر علیہ السلام کی دلیل لے کر آنا کہ انہوں نے وہ مسکینوں کی وہ کشتی کو سوراخ کر دیا اور دیوار کو گرا دیا اور بچے کا قتل کر دیا، یہ ساری وہ چیزیں دلیل کے طور پر لائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امام صاحب یہاں تک وہ خضر علیہ السلام یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ اب جو شرعی احکام تھے ان سے آزاد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت کے درجے پہ پہنچ گئے تھے، وہ اللہ کو پہچان گئے تھے۔ یہ بات غلط ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے عبادت کا۔ عبادت یہ ہے کہ انسان جب تک سانس ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے، اللہ کے احکام اور شریعت کے احکام بجا لائے، یہ ہے عبادت جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آج عبادت کا کانسیپٹ ایک دوسرے پہلو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ امام صاحب نے پہلے وضاحت فرمائی کہ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کے سامنے بجا لائے، جھک جائے۔ اس میں انسان کی انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے۔ جیسے انسان اپنی انڈیویجول لائف میں اللہ کے سامنے نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کے لیے رکھے، اور یہ سارے معاملات، حج کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس نے کلمہ کا اقرار کیا اللہ کے لیے کیا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح انسان جو ہے ایک بطور سوسائٹی کے، بطور سماج کے، بطور ایک معاشرے کے بھی انسان مخاطب ہے کہ وہ انسان اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اپنا اکنامک سسٹم ہے، اپنا سوشل سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قوانین اور اسلام اور شریعت اور کتاب و سنت کے مطابق بجا لے۔ اور پاکستان کے حصول کا بھی یہی مقصد تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔